وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال تقلید سے متعلق ہے کہ جب پٹے سے منسلک لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حنفی کی تقلید کرتے ہیں اور تم محدثین کی تقلید کرتے ہو، تو کیا یہ بات درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان مقلدین یعنی اپنے گلے میں پٹا ڈالے ہوئے لوگ، اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کے اونٹوں کو جوتے کا ہار پہنایا تھا، اور اس کے لیے لفظ استعمال قلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی یا حج کے اونٹوں کو قلادہ پہنایا تھا، جوتے کا۔ تو جب ان مقلدین سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ لوگ غیر مقلد ہیں۔ کیا ہیں؟ غیر مقلد ہیں۔ اب یہ دوسرا شوشہ، اصل میں جب کوئی حیران ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں بن پڑتی ان لوگوں سے، اسی لیے کبھی غیر مقلد کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی تقلید کرتے ہیں۔ تو بھائی دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کر لو۔ پہلے یہ سمجھو کہ ہم غیر مقلد ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر غیر مقلد ہیں تو محدثین کی تقلید کا طعنہ دینا بے معنی ہے۔ جہاں تک نفس مسئلہ کی بات ہے تو قرآن و سنت کا ماننے والا کسی ایک ہی محدث کی بات نہیں لیتا، جبکہ مقلد ایک ہی امام کی بات لیتا ہے۔ فرق یاد رہے گا۔ نمبر 2، محدثین ایک ہی امام کی بات راویوں کے سلسلے میں نہیں لیتے، بلکہ بڑے بڑے جہابذہ اور ماہرین جرح و تعدیل کی بات لیتے ہیں۔ محدثین بھی تقلید نہیں کرتے، اور محدثین جو حدیثیں بیان کرتے ہیں اور جن حدیثوں پر قرآن و سنت کا ماننے والا عمل کرتا ہے وہ بھی محدثین کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ اتباع کرتا ہے، دلیل کی پیروی کرتا ہے۔ محدثین ایک ایک بات دلیل سے بیان کرتے ہیں، جبکہ مقلدین کا بھی اعتراف اور اقرار ہے کہ اتباع میں دلیل ہوتی ہے، دلیل۔ تقلید میں اندھا بن کر، بلائنڈ سپورٹر بن کر، آنکھ موند کر آدمی پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کو نہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دماغ تو چلا گیا ہے، اور نہ سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے، بلکہ وہ اندھے اور بہرے بن کر پیچھے پیچھے جاتا رہتا ہے۔ جیسے ایک بکری کنویں میں گری تو اس کے پیچھے جتنی بکریاں ہیں تمام کی تمام بکریاں اسی کنویں میں گرتی ہیں۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ اگر کوئی مسئلہ حنفی مذہب میں آ گیا تو اس کے پیچھے تمام کے تمام مقلدین چلنا شروع کر دیے، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ قرآن و سنت سے مستنبط ہے یا نہیں ہے۔ اپنی عقل کو بھی بند کر لیا، آنکھ کو بھی بند کر لیا، دماغ کو بھی بند کر لیا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، اور اس سلسلے میں نے بہت ہی وضاحت کیا ہے کہ تقلید اور اتباع میں کتنے فروق ہیں، کتنے فرق ہیں۔ اس لیے ان مقلدین کو کہیں کہ پہلے اپنی بات فکس کر لو کہ ہمیں اگر غیر مقلد کہتے ہو تو آج تمہارا نظریہ کیوں بدل گیا کہ تم ہمیں محدثین کی تقلید کے طعنے دے رہے ہو،
کیا تمہارے اندر سوچ سمجھ کا مادہ بھی ختم ہو چکا ہے؟ بس اللہ رب العالمین ان لوگوں کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ جس طرح سے زمانے قدیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ کہا کرتے تھے نہیں ہم وہی کام کریں گے، اسی بات کو مانیں گے جو ہمارے باپ ما الفینا علیہ آبانا، آبا و اجداد کی روش۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی یہی بات، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ہمارے باپ دادا کی روش ہے، انہی کا چلن سار ہے اور اسی پر ہم چلتے رہیں گے، تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ وحی الہی کو ٹھکرا کر کے باپ دادا جاہلوں کی بات کو اپنانے والے یہ مقلدین ہی تھے۔ مجھے امید ہے کہ تقلید کے ٹھیکیدار نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں گے، توفیق تو اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے۔